بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے ایک سوال پوچھا ہے۔ ان بہن کا کہنا یہ ہے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر میرے ماں باپ کو اعتراض ہے۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ پردہ نہ کرو، تو ماں باپ پردے کے خلاف ہیں جبکہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں شرعی اعتبار سے جو شرعی پردہ ہے۔ تو اب اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ کی بات نہ مانوں تو ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، حالانکہ ماں باپ کی بات نہ ماننا بھی گناہ ہے، اور دوسری طرف پردہ جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو میں کنفیوز ہوں کہ میں کیا کروں، کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں۔ آپ بتائیں کہ مجھے اس سلسلے میں اور ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ میری بہن، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، ایک ہے ماں باپ کا حکم۔ جہاں پر ماں باپ کا حکم شریعت کے حکم سے ٹکرائے، جہاں پر ماں باپ کا حکم شریعت کے حکم سے ٹکرائے تو وہاں پر شریعت کی بات مانی جائے گی، چونکہ اللہ اور اس کا رسول کا مقام بڑھا ہوا ہے ماں باپ کے مقابلے میں، شریعت کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے ماں باپ کے مقابلے میں۔ تو جہاں پر ماں باپ کے خلاف شریعت کے خلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں شریعت کی بات مانی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کی بات مانو، لیکن اگر وہ کفر کا یعنی نافرمانی کا، کسی گناہ کے کام کا اگر وہ حکم دیں تو پھر ایسے سلسلے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق یعنی لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے میں۔ تو جہاں پر اللہ کی فرما برداری، اس کے اطاعت، اس کے حکم کو اس پر عمل کرنے کی بات آ جاتی ہے، پھر کسی اس کے خلاف چاہے وہ کوئی بھی حکم دینے والا ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت مقدم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے۔ پردہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جس کی فرضیت قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ تو پردہ واجبی اور فرضی چیز ہے، لہٰذا اگر ماں باپ اس چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں اور حرام چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ جب ماں باپ کا حکم شریعت کے حکم سے ٹکرایا تو اب ماں باپ کا درجہ گھٹا دیا جائے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کی بات مانی جائے گی، چونکہ شریعت صحیح حکم دے رہا ہے۔ شریعت اللہ اور اس کا رسول کا حکم یہاں پر صحیح ہے، سچ ہے، برحق ہے، اسی پر عمل کیا جانا چاہیے، اور ماں باپ غلط حکم دے رہے ہیں تو غلط بات نہیں مانی جائے گی، شریعت جو کہہ رہی ہے اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہ ماننے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے تو گناہ ہوگا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا لازم آئے گا، یاد رکھیے ایسی صورت میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، چونکہ ماں باپ خود غلط اور گناہ کا حکم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات نہ مانیں۔ آپ بات نہیں مانیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کا یہ عمل بڑا ہی کہہ لیجئے محبت و بھرا اور شریعت والا عمل ہے، بہت ہی بہترین قدم ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کے اندر یہ فکر پیدا فرمائے اور ان کو پردے سے لگاؤ اور اس کا شوق و ذوق پیدا فرمائے۔ لہٰذا آپ شریعت پر عمل کریں، ماں باپ کی بات نہ مانیں، کسی اور کی بات بھی نہ مانیں، بھلے ہی ماں باپ آپ کو کیسے بھی ڈرائیں، کیسے بھی دھمکائیں، لیکن آپ کو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ شریعت نے جو فرضی اور واجبی حکم دیا ہے آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ پردے کو شوق کے ساتھ دل پہ لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جان کر کے انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے ماں باپ آج ناراض ہوں، لیکن انشاءاللہ کل ضرور راضی ہو جائیں گے، چونکہ جب ابھی یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں کو بھی بدل دے گا، دلوں کو بھی نرم فرما دے گا۔ لہٰذا اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، غصہ کرتے ہیں تو کرنے دیں، آپ کو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، خیر و بھلائی اسی میں ہے، نیکی بھی اسی میں ہے۔ اگر کچھ آج پریشانیاں ہیں تو ان کو خوشی سے برداشت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ سے آزمائش لے اور آپ کے صبر کا امتحان لے، لیکن کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو آپ کے موافق کر دے گا اور آپ کے درجے میں کر دے گا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنگ میں تقریباً 3 یا 4 بیٹے شہید ہو گئے، 3 یا 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو وہ جنگ سے جو مجاہدین واپس آئے تھے تو ان سے پوچھنے کے لیے وہ آئی کہ میرے بیٹوں کا کیا ہوا، میرے بیٹے اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے یا میرے بیٹے واپس لوٹ آئے ہیں، کہاں ہیں میرے بیٹے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی راستے کے اندر قبول کر لیا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا، اللہ کی بندی تم کو پتہ ہے تمہارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی تم پردے کے ساتھ آئی ہو، پھر بھی تمہارے جسم کے اوپر پردہ ہے؟
انہوں نے کہا میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں، میری حیا میرا پردہ شہید نہیں ہوا ہے۔ تو پردہ اپنی جگہ ہے، بیٹوں کی وفات کا شہید ہونے کا غم الگ چیز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک غم کی وجہ سے میں اللہ کے دوسرے حکم کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں، میرے بیٹے مرے ہیں، میری حیا نہیں مری ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، پھر بہانے اس کو اللہ کے حکم سے نہیں روک سکتے، پھر وہ ہر حالت میں ہر سچویشن میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ ویسے ہی راستے ان کے لیے آسان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا عمدہ قدم ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی مدد فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ وہ خود سے پردہ کرنے والی بنے، اور پردے کی محبت دل میں رکھ کر کے شریعت کے مطابق عمل کرنے والی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کے لیے دین اسلام پر عمل کرنے کا، مر مٹنے کا شوق و جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔